أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم مائیں اور بہنیں، اسلامی خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے بہت کم ہے. اس اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت ہے، ان گنت ہے، ہم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 3 باتیں پیش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کا ایک خاص مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو دنیا کے حقیقت کو ہم پہلے پہچاننا ہے، دنیا کی حقیقت کو ہمیں جاننا ہے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں زندگی دنیا کی اور آخرت کی دونوں زندگیوں کو سامنے رکھ کر یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں وہ خریدتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اللہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایسے لوگ ہیں دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ گئے ہیں، دنیا کی زندگی ہی حقیقی زندگی سمجھ گئے ہیں، دنیا کی زندگی کو کمانا ہی اصل مقصد سمجھ گئے ہیں. اسی لیے وہ آخرت کو چھوڑ دیے، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیے. غور کرو، دکان میں جیسے جاتے آپ خریدتے نا، ویسی مثال یہاں دی جا رہی. دکان میں پیسے دے کر آپ کچھ سودا خریدتے ہیں، پیسے دے کر سودا لیتے ہیں. تو یہاں یہودی دنیا آخرت کو دے کر آخرت کو بیچ کر دنیا لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت نہیں چاہیے. ہم لوگوں کے لیے یہ واقعہ یہودیوں کی مثال قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا. کیا کرنا ہے کہ زندگی کون سی حقیقی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. دیکھو یہاں میں آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی عمر ہم جیے ہیں، آگے کتنے سال ہم جئیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے. کس کی کب اللہ تعالیٰ موت کی لکیر لکھ کے رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کس کو کب بلا لے کسی کو معلوم نہیں ہے. مرنا تو یقینی ہے، سب کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا گیا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. کل من علیہا فان بول کے قرآن میں بار بار بتایا گیا. تو دنیا کی حقیقت ایسی ہے جیسے برف کے جیسی. ایک آدمی برف لا کے بازار میں کھڑا ہے، بیچ رہا ہے بازار میں، اور وہ کوئی خریدنے والا نہیں ہے. برف تھیلے میں لا کے رکھا ہے، وہ برف پگھلا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے. اس برف کی مثال ہے دنیا کی زندگی کی. یعنی ختم ہونا تو یقینی ہے، ہمیشہ جو جانا ہے ہمارے کو جس جگہ جانا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. ہم مسلمان ہیں، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. آپ دیکھو مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جتنا بڑا فضل دیا اس کو ہم سمجھنے سے بہت دور ہو گئے ہیں، سمجھنے سے ہم لوگ قاصر ہو گئے ہیں، بڑی سستی اور غفلت میں ہم جی رہے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی توفیق کو، اللہ کے اس نعمت کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ دوسروں کو توفیق نہیں دیا، مجھے اور آپ کو اللہ کی باتیں سننے اور کرنے کا موقع دیا، تو یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے.
ہیرے موتی جواہرات سونا چاندی یہ سب ٹھیک ہیں، ان دین کی باتوں کے سامنے، یہ قرآن کی آیتوں کے ترجمہ اور معنی کے سامنے اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑائیں گے۔ پورا زمین سننا کر دینے کے بعد بھی اس کو اللہ میں گفٹ کرتا ہوں، اللہ مجھے جنت دے، تو اللہ سننے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کے اوپر رحم کرے گا، اللہ جس کو چاہے گا، اللہ کی مرضی چلے گی آخرت میں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے مائیں بہنیں، دنیا کی حقیقت کو ہم پہچانیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر سورۃ البقرہ کے اندر ہی 3 جگہوں پر یہودیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ دیکھو یہ لوگ یہودی کیا کرتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار آج بھی ہیں، قیامت تک یہ رہیں گے، قیامت سے پہلے ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ یہودی کیا کریں گے، کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کا چلن ایسا ہے کہ یہ گمراہی کو خریدتے ہیں اچھائی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں یہ ضلالت کو خریدتے ہیں۔ گمراہی کو وہ چاہتے ہیں، یعنی برائیاں کرنا، برائیوں میں لت پت رہنا، بری زندگی جینا ان کا شیوا مشن بن گیا، اور یہ ایسے ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روش ہے یہ۔ اور ایک جگہ سیم اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالعذاب اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والمغفرہ بول کر 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کہیں کتنے مقامات پر ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صم بکم عمی فہم لا یبصرون، ایک اور جگہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ کیا معنی معلوم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے آنکھیں ہیں مگر ان کو دکھتا نہیں، ان کے کانا ہیں مگر ان کو سننے نہیں آتا، ان کے صم بکم عمی، یہ ان کے زبان ہیں، بات کرنے کے لیے اللہ زبان جیسی نعمت دیا مگر یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، یہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کچھ بھی، ان کو عقل اللہ دیا ہی نہیں، مطلب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ بھی۔ یہ کہیں کو بولا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ لوگ آخرت کو بیچ کر، یعنی ہدایت کو بیچ کر، دین کو بیچ کر، اللہ کے نبیاں جو پیغام لے کے آئے اس پیغام کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو پسند کرے نا، یہ پسند کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہی آیتوں میں کہا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کا کون بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آنے والا ہے، اور ان کے لیے عذاب میں بھی کمی نہیں ہونے والی ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس بڑی خطرناک سزا ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرما دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو میں اور آپ کیا جان کے بیٹھے ہیں، ہمیں ذرا اپنے آپ کو، اپنے آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ گھر جل گیا تو کیا ہوتا، گھر جل رہا ہے جی تمہارا، بول کے بولے کون تو بھی آگو بیان چلتے اسٹے تمہیں اٹھ کو بھاگتے نہیں بھاگتے۔ مائی بہنیں ذرا غور کرو، گھر جلتا ہے تو پسند ہوتا ہے کیا ہمارے کو، ہاں جلن دے لے، جل جانتے گھر ہمارا، کیا ہوا بول کو بڑھتے کیا، ارے اٹھ کو بھاگتی، بھاگنے کے ساتھ ساتھ رستے میں کیا تو پانی دکھا تو پانی بھی لے کے جاتی تاکہ بجھائیں ہم گھر کو۔ اس سے بھی بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے اس معاملے میں، اس کام میں کہ ہمیں دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا کے عیش آرام کو، دنیا کے اندر لذت کو، دنیا کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں آخرت کو چھوڑ دیے۔ کیا چھوڑے ہیں آخرت کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کا حکم جب بھی اذان ہو، نمازیں ہو، یا عبادت کا معاملہ ہو، یا پردے کا معاملہ ہو، آپ باہر بھی بیٹھتی ہیں، بیٹھیں، مگر ان بے تحاشا پھرنے والے جو نوجوان یا مرد حضرات یا غیر مسلم جو بھی ہیں، مسلمان بھی کیوں نہ ہو، یعنی مسلمان کا ارادہ تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے، مگر آج سب اسی لائن میں چلے گئے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں، مگر اکثر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے بے پردہ وہ باہر نکلا کرتی ہیں،
اپنے دوپٹوں کو اوڑھ کر ہی صحیح نکلیں، بیٹھنا بھی ہے تو بیٹھیں، پردے کے آڑ میں بیٹھیں، تاکہ دوسروں کی بری نگاہیں نہ پڑ جائیں ہمارے اوپر، خطرناک نظر والی اور زہر والی نگاہیں ہماری عورتوں کے اوپر نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے اپنے حیا کو بچائیں، اپنے شرم کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے، بیٹھیں، مگر کوئی آ رہا ہے تو اپنے چہرے کو چھپا لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں، پردے میں ہو جائیے آپ اور بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں۔ گھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دیا گھر کو، گھر کا استعمال نہ کرتے ہوئے بے پردہ بیٹھ جانا یا باہر ایسے ہی نکل جانا، یا نہیں بولے تو کوئی ایک دو آدمی کے لیے پردہ کرنا، سب کے لیے بے پردہ ہو جانا، یا نہیں بولے تو شاپنگ کے لیے یا دوسرے جگہوں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک ہی برقع پہننا، باقی گھر میں کوئی پردے کا انتظام نہیں، نہ دیور ہے، نہ خالہ زاد بھائی، نہ ماموں زاد بھائی، کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہی، اللہ کی بات کو نہ سننا ہی، یہی معنی ہے کہ ہم آخرت کو بیچ دیے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کو آخرت نہیں چاہیے، دنیا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مائی بہنیں، تمہارا جو عمل ہے وہ عمل ہی ایک بولی ہے، تمہارا کام ہی ایک چھپی زبان ہے، تمہارا کام ہی خبر کے اندر زبان بن جائے گی۔ آپ یہاں بول رہے ہیں صبح شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، بول رہے ہیں زبان سے، مگر کام ویسا نہیں ہے تمہارا، کام ویسا نہیں ہے تمہارا۔ دیکھو ذرا کیا بول رہے ہیں آپ، اللہ میرے رب ہونے میں راضی، اور اسلام کا میرے دین ہونے میں، میرا طریقہ ہونے میں راضی، اور میرے رہنما میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں میں راضی ہوں۔ آپ بول رہے ہیں دعا میں، یہ دعا پڑھتے ہیں آپ، یہ دعا میں آپ کا معنی اور مطلب یہ ہے، تو کہاں گیا طریقہ تمہارا دین کا، دین اسلام کا؟ آپ اپنے پردے کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو گویا طریقہ میرا یہ ہے بتا رہے ہیں، اسلام جو بتا رہا وہ میرا طریقہ نہیں، میں جو اپنا رہا ہوں وہ میرا طریقہ ہے بول کے بول رہے ہیں۔ جو بوڑھی عورتیں ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کے اندر شادی کی خواہش نہیں ہے، ان کی بات الگ ہے، اسلام ان کو اجازت دیتا ہے، وہ اپنے لباس میں ہی باہر آ سکتی ہیں، ان کے لیے تو چھوٹ ہے۔ مگر نوجوان لڑکیاں، نوجوان عورتیں، شباب اور کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو گھروں کو سنبھالنا چاہیے، گھروں میں رہ کر اپنے آپ کی تربیت، بچوں کی تربیت، اپنے خاوند کی تربیت، اپنے گھر کی حفاظت کرنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اس حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال پردے ہی کی کیوں دے رہا ہوں، میرے تو عام ہمارا چلن بن گیا ہے، یہ نہ صرف احمد نگر کا بلکہ پورے مسلمانوں کا کلچر یہ ہو گیا ہے آج۔ سب مسلمان عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پردہ بولے تو کب جی چاہے تب کریں گے، ہم نماز پڑھنا چاہے تو جب جی چاہے کر لیں گے، عبادت کرنا بولے تو جب جی چاہے کر لیں گے، ایسا ہمارا معمول بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت کامن سی بات ہو گئی ہے، معمولی بات ہماری بن گئی ہے۔ میں اس لیے یہ مثال زور دے رہا ہوں، اور خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول اور دین کا جو طریقہ ہے، تینوں باتیں خبر کے اندر پوچھے جائیں گے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ زبان ہماری کٹے گی اس ٹائم پہ، زبان سے ہماری زبان کھلے گی نہیں، ہماری موٹی بن جائے گی، بات کرنا چاہیں گے مگر بات نہیں نکلے گی، بولنا چاہیں گے اللہ میرا رب ہے بول کے، اب بول سکتے ہیں آپ، زبان آپ کی پتلی ہے بول سکتے ہیں، مگر زبان جب موٹی اتنی بھر جائے منہ میں کہ بات کرنا چاہیں گے تو بھی بات نہیں نکلے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ڈریں مائی بہنیں، خوف کھائیں، خبر میں آپ کو اکیلے جانا ہے، تن تنہا جانا ہے، اکیلے خبر کے اندر جب بیٹھے ہیں، اکیلے تن تنہا وہاں ہیں، فرشتے دانتوں کو بڑے بڑے اور ناخنوں کو بڑے بڑے رکھ کر چیرتے ہوئے آ کے کہیں گے کون ہے تیرا رب، کون ہے بول بتا۔ تو جب ہماری زبان موٹی ہو جائے گی، آپ بولے تو صحیح، بولیں گے، بولنے کی کوشش کریں گے، میرا اتنا نکلے گا جملہ، اب عمل تمہارا اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا ہے تو وہاں تمہاری زبان نہیں کھلے گی، میرا رب بولنے نہیں آئے گا آپ کو، اللہ بولنے نہیں آئے گا آپ کو۔ ابھی تو بول رہے ہیں بڑی آسانی سے، مگر تمہارا یہ عمل خبر میں بولی بنے گی، یہ یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں مائی بہنیں۔ اللہ سے ڈریں، خوف کھائیں۔ دنیا کو ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، میں آپ ہمیشہ ہم سب مسلمان کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں دنیا کو، اس سے ڈریں، خوف کھائیں۔
اور دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، دوسری بات یہ کہ دیکھو دنیا کی نعمتوں کے سامنے، دنیا کی خواہشوں کے سامنے آخرت کی خواہشیں بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں۔ اللہ اکبر، دل بھر جاتا ہے ان نعمتوں کو اگر سنیں گے آپ، ان نعمتوں کو اگر آپ سنیں گے تو دل بھر جائے گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سناتا ہوں، اس فرمان کے بعد دو باتیں میں انشاءاللہ رکھوں گا، بس دو باتیں، بہت ہیں نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 17۔ آپ اس کا ترجمہ سنیے، آپ کے دل اور آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ بولو آمین، زور سے بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھو جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیاں کرنے کا جو جزا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہم ان نیکیوں کا بدلہ چھپا کے رکھے ہیں۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ جو کچھ نیکیاں کیے ہیں انسان، ایمان والے مسلمان جو نیکیاں کیے ہیں، ان کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انگلش میں بولتے ہیں ہمیں سرپرائز بول کو، آنکھیں بند کر کو لاگو دکھاتے آدھے سرپرائز بول کو بتا دے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کر رہا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے وہ جزا، وہ بدلہ ابھی نہیں دکھے گا۔ نماز پڑھے آپ کو تھوڑی دیر راحت تو ملے گی الحمدللہ۔ ایک مومن ہے، مومنہ ہے، مومن خاتون ہے، جب نماز پڑھتی ہے تو دماغ کے تمام ٹینشنیں، وزن یہ ہلکا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، یہ ایمان کی وجہ سے، نماز اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی راحت ہے، مگر آخرت میں اللہ اتنا اٹھا کے رکھا ہے، اتنا بڑا بدلہ اٹھا کے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں شاک دیں گے تمہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ اٹھا کے رکھا ہے۔ آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو، یہ دوسری بات میں بولنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اٹھا کے رکھا نا مومنوں کے لیے، وہ دیکھو سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ دیکھو بہت ساری باتیں ہیں، میں ترجمہ اور خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ جنت میں جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں یہاں مل جل کے بیٹھنے کی توفیق دیا نا، اللہ دیا توفیق نہیں، اللہ سے یہی دعا کریں گے اللہ جیسے توفیق تو یہاں بیٹھنے کی دیا ہے، جنت میں بھی داخل ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، آمین۔ دیکھو یہ آیتیں جو پڑھا ہوں میں، سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی نعمتیں ایسی کہ سونے اور چاندی جواہرات سے بنے ہوئے تختے، چیر ہے نا، چیر، تختہ جسے بولتے ہیں، تختہ بولے تو آپ راجوؤں کے جو سمہاسنم ہوتے نا، راجو سمہاسنم میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد کبھی مشورہ کرنے کے لیے ایک بڑے تختے پہ بیٹھتا ہے، اب باقی اس کے سامنے جو بھی لوگ ہوتے انہوں چھوٹے چھوٹے تختے سامنے رکھ لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو امیجن، یعنی ایک تصویر میں بتا رہا ہوں، ایک فوٹو کے جیسا آپ دماغ میں سوچ لیجئے کہ ویسے تختے جنت میں ہوں گے، کس سے بنے ہوئے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تختے، اللہ اکبر۔ تکیے رکھے ہوں گے، راجو بیٹھتا نہیں، کونی لگا کو تکیے کے اوپر کونی لگا کو بیٹھتا ہے، چیئر کو جیسا ہے ہاتھ رکھنے کے لیے، چیئر میں ہاتھ رکھنے کے لیے ہے جیسا ٹیکا لینے کے لیے، ویسا تختے کے اوپر بیٹھ کر وہ تکیے رہیں گے، گدے رہیں گے، نہالی کے جیسے گدے، وہ گدے کے اوپر انہیں ہاتھ رکھنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے وہ ریشم کا خوبصورت کپڑا، اور ان کے سامنے نوجوان، ان کے سامنے چھوٹے بچے، معصوم بچے، گورے اور سفید بچے، وہ موتی جیسا چمکتی نا ویسا ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ یہ دنیا کی تصویریں کام نہیں آتی، بیکار ہے تصویریں، پوری دنیا کی خوبصورتی ملے تو بھی جنت کا وہ ریشمی کپڑے کا ایک بالش کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جنت کی خاتون ایک مرتبہ جھانک لے تو پوری دنیا جل کو راکھ ہو جاتی، اتنی خوبصورت رہیں گی۔ دیکھو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں نعمتیں رکھا ہے، وہاں جو تختوں کے اوپر، گدیوں کے اوپر بیٹھ کے جو نہالی کے جیسا
ٹیکا لگانے کے لیے ریشم کے کپڑے، خوبصورت کپڑے، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیالے لے کر، موتی اور ہیرے سے بنے ہوئے پیالے، وہ گلاس لے کر گھومتے رہیں گے، وہ پھرتے رہیں گے، وہ مشروب پلاتے رہیں گے۔ مشروب بولے تو پینے کی چیزیں۔ آج دنیا میں شراب پیتا انسان، عقل مر جاتی، اس کی باڈی بھی ڈھیلی ہو جاتی، گر کو پڑتا، مگر وہاں جو مشروب ہے، وہاں جو پینے کی چیزیں، نعمتیں ہیں ایسی، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ تھوڑی دیر، جیسا آپ پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، ایک گلاس 2 گلاس پی لیے بس ہے بولتے ہیں نا، پھر بعد میں بھی پئیں گے آپ، وہ جو منہ مارا بولتے ہیں، ایسے بات جب آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر میں پیوں گا بول کے بیٹھتے ہیں، وہ 40,000 سال تک بیٹھیں گے۔ اب دیکھو یہاں مشروب لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے گلاسوں میں، پیالے بولتے ہیں، وہ راجوؤں کے گھروں میں جو گلاس ہوتے ہیں نا، وہ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایسے پیالوں میں وہ لے کے گھومیں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، میں پلاؤں گا، میں پلاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، بچے بالغ ہونے سے پہلے جو انتقال کر جاتے ہیں نا، وہ جنت میں گھومیں گے، جنتیوں کو پلانے کے لیے دوڑ پڑیں گے، مقابلہ کریں گے، میں پلا دوں بول کر۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے نہ تو وہاں کوئی بکواس کی بات ہوگی، نہ بیزار آنے والی بات ہوگی، نہ عورتوں کے ماہواری کے دن ہوں گے، نہ کچھ بھی نہیں۔ جو بھی کھائے ایک ڈکار سے چٹکی میں ہضم ہو جاتا ہے، ایک ڈکار سے آدمی کے لیے پورا ریلیکس اور ریلیف ہو جاتا ہے آدمی۔ پھر سے بھوک لگتی ہے، آدمی بازار گیا، پھر گھر کو آیا تو اس کی بیوی اور زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، اس کو بھوک لگنے لگتی ہے، وہ کھاتا پیتا عیش کرتا اور جنت میں ہمیشہ رہتا۔ کتنی عمر ماں، بڑی عورت جو بھی ہے، جن کی عمریں پوچھو 80 سال 90 سال بولے تو اماں کتنی بڑی عمر کے ماں بولتے رہتے ہمارے عورتیں، بڑی عمر۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ایسی عمریں رکھا ہے، وہاں نہ موت ہے نہ لمٹ ہے، لمٹ ہی نہیں، ان لمٹ کھاؤ، ان لمٹ رہو خوشی سے، اور عمر کا کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں عیش ہی عیش۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جنت کی نعمتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے لیے بڑی دولت ہے یہ، بہت بڑی دولت ہے یہ، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھوتا بنایا، سمجھنے والا بنایا، دوسروں کو سمجھانے کی اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دیا، تاکہ ہم اسے یاد رکھیں ہمیشہ۔ امانت نا اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم خود پڑھیں، اوروں کو بتائیں، یہ کب بتائیں گے تو ہمارے کو اچھا یاد رہتا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے والا بنایا، دین کی توفیق دیا، اور ساتھ میں ایک ذمہ داری بھی دیا، تاکہ تو پہلے سدھر کو رہو، تم پہلے سدھر کو رہو، پھر دوسروں کو بولتے رہو۔ بہرحال ایک اور بات دیکھو، ہم لوگوں کو آخرت میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہماری رہنا، مطلب یہ کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ تو ہم لوگوں کو فکر ہونی چاہیے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ میں اگر برا کروں تو میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، اور جہنم میں چل جانا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اور نیکی سامنے ہے تو نیکی کو کرنا ہے۔ آپ ضرورت تک کمائیے، ضرورت سے بڑھ کر جب کمانے کی خواہش ہو رہی، نیک نیت رکھو۔ ضرورت سے بڑھ کر دنیا کمانا چاہ رہے ہیں، نیک نیت رکھو، بچوں کو اچھا بنائیں گے، تربیت اچھی کریں گے، گھر بار کو اچھا رکھیں گے، اور یہ مال جو کما رہے ضرورت سے بڑھ کر آخرت میں ہمارے کو کام آنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے کو نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے یہ مال، تو یہ مال نہیں، یہ جہنم کا انگار ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال نیک لوگ جو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال لیں گے، ان کے بارے میں سورۃ الرحمن میں اور اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بتایا گیا، ان کے لیے سبحان اللہ تہبتے کیلوں والے، یعنی درخت ایسے جو موز کے درخت ہیں، تہبتے رہیں گے وہ، اور کانٹوں کے بغیر بیری کے جھاڑوں کے بیچ میں پلیں گے، اور ہر طرح کا نیا نیا پھل، زبردست خوب بہترین سائے، بڑے بڑے سایوں والے جھاڑوں کے بیچ میں وہ رہیں گے، اور ہمیشہ بہنے والا پانی ان کے ساتھ رہے گا، اور پھل بڑے قریب رہیں گے۔ جب وہ جی چاہیں گے تو ان کے سامنے پھل حاضر ہو جائے گا، اور وہ پھل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ اونچے اونچے بستروں اور بچھانے ایسے لمبے لمبے بچھائے جائیں گے ان کے لیے
کہ ہمیں خواہش کرتے نہیں ہمارا بستر بڑا چوڑا رہنا، ہم آرام سے سونا، پیراں پھیلا کے آرام سے اطمینان سے سونا، وہ جنت میں ہی اللہ تعالیٰ ایسے خواہش رکھنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بلکہ سورۃ الرحمن میں آپ اس کا ترجمہ بھی سن لیں، یعنی آپ پڑھ لیں کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی بہت ساری معنی اس میں معلوم ہوں گی۔ ان کے لیے باغات ہیں، ایک نہیں دو باغات، ٹہنیوں والے باغات، ہر طرح کا مزہ دینے والے پھلوں کے باغات۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نعمتوں کو نہ کوئی آنکھ سنا دیکھا ہے، نہ کوئی کان سنا ہے، نہ کوئی دل اس کو محسوس کیا ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر جو بتایا گیا اتنا ہم بتائیں گے اور اتنا ہی ہمارے کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ پھل کیسا ہوگا ہمارے دل میں، اس کا احساس ناممکن ہے، مشکل ہے، وہ ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا کریں۔ اور یہ نیکیاں جو ہیں ان کا بدلہ فوراً اللہ نہیں دکھاتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نیکیاں نہیں رکھا، نعوذ باللہ، اللہ ایسے رحم کرنے والا ہے۔ آپ نیکی کا ارادہ کرو تو ایک نیکی لکھ ڈالتا اللہ تعالیٰ، نیکی کرو تو 10 نیکیاں لکھ ڈالتا اللہ تعالیٰ۔ گناہ کے بارے میں ارادہ کرو، اللہ گناہ نہیں لکھتا، گناہ جب کرو تو 21 گناہ لکھتا ہے۔ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ارحم الراحمین ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو اس کی بات ماننی چاہیے، آخرت کو یاد رکھنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ لہذا یہ دوسری بات تھی مجھے جو بتانی تھی۔ آخری بات، انشاءاللہ وقت بھی بہت کم ہے، میں مختصر انداز سے آخری بات بتا رہا ہوں۔ ہم جس ملک میں ہیں، ہم جس وطن میں ہیں، وطن ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اخبارات آپ کو معلوم ہے، نیوز آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع تھا 10-15 سال سے جب سے یہ بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، اس وقت سے مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، مسلمانوں کا دشمن بن گئی ہے۔ جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام، موب لنچنگ کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، تو وجہ کیا؟ وہ گاؤ مامسم کا۔ کبھی مسلمان شکار ہو رہے ہیں، ظلم کے چکی میں پیسے جا رہے ہیں، تو اذان، مسجدوں کو توڑ پھوڑ، مسجدوں کے اوپر بمباری کرنا، مسجدوں کو توڑنا اور برقعے کے نام پہ بدنام کرنا۔ کرناٹکا کے اندر دیکھیں آپ پچھلے سالوں میں کیسے وہ خاتون کے اوپر ظلم کرنا چاہا، کیسے کتنے عورتوں کو بھی عصمت دری کی گئی، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو بھی چھوڑا نہیں۔ وہ آصفہ نام کی بچی کو لے 4 سال کی بچی، معصوم بچی، درندہ بن کو یہ پولیس، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں، یہ اسلام دشمن بنے ہوئے جو بھی لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی ستائے، صحابہ کو بھی ستائے، یہ ستانا کم نہیں ہونے والا ہے۔ ابھی بھی جو مسلمانوں کے جو جائیداد ہے، وقف بورڈ بول کو، اس کے اوپر بھی اب حلہ بولنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اب بری نگاہیں ان کی پڑی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک پنڈت اپنے منڈپم میں تمام لوگوں کو وہ آگاہ کر رہا ہے، سب لوگوں کو وہ بول رہا ہے، دیکھو کتنا ظلم مسلمان کر رہے ہیں بول کر وہ اپوزٹ بتا رہا ہے۔ حالانکہ 100 کروڑ اگر آبادی ہے ہندوستان میں تو 80 کروڑ غیروں کی ہے، 20 کروڑ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان اتنے کم ہیں، پھر بھی مسلمانوں سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ ڈر اس کو اسلام سے نہیں ہے، ڈر اس کو اس کے اپنی منمانی کے خلاف دیکھنے سے، حسد سے ہے، اسے جلن ہو رہا ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں، یعنی ان کو مسلمانوں کے اندر جو اسلام سے محبت، اللہ سے محبت ہے، وہ محبت کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اس محبت کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو پچھلے دنوں میں آپ غور کرے رہیں گے، ایک مسجد گری، بابری مسجد گری نا، بابری مسجد گرانے والوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 1000 مسجدیں بنایا، سبحان اللہ۔ جب بھی مسجد گری تو اس کے پیچھے 10 20 اور 100 کے مسجدیں بنے۔ الحمدللہ میں یہ خوشی سے بولوں گا، جب اسلام کو کچلنا چاہا، اسلام کو دبانا چاہا، اسلام اور زیادہ ابھر رہا ہے۔ مسلمانوں کو مرتد کے شکار بنایا گیا، مسلمانوں کو مار کر وہ جے سری رام کا نعرہ لگانے پر یا کچھ بھی کرنے کی کوششیں کرے، اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کرے۔ ایک آدمی مرتد ہو گیا، ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیا تو اس کے مقابلے میں 10 آدمی اسلام قبول کرے، الحمدللہ۔ ایسے بہت سارے اخبارات آپ سنے ہیں، دیکھتے بھی ہوں گے۔
تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے، اللہ پہ حوصلہ رکھیے، اللہ پہ مکمل یقین رکھیے، اور ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے اگر ہو گیا تو دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ بھی خوشی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کونے میں بیٹھ جائیے، عبادتوں میں لگ جائیے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ باہر آئیے، ابھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے مدرسے سے جو آئی ہیں معلمات وہ بتائیں گے وقف بورڈ کے بارے میں۔ آپ اگر ای میل سے میسج نہیں کیے ہیں تو کیجئے، آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کریں گی وہ۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قدم قدم پہ مجھے اور آپ کو حکمت کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اپنی بصیرت یعنی اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دیا ہے اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے۔ قدم قدم پہ ہمیں کیسے جواب ان کو دینا چاہیے۔ دیکھو وہ کرناٹکی کی عورت ہی کی مثال میں دینا چاہوں گا، 100 آدمی اس کے ارد گرد تھے، وہ اللہ اکبر بولتی رہی۔ اس سے جب پوچھا گیا بعد میں انٹرویو میں تمہیں اتنی بڑی طاقت کہاں سے آئی، تو عورت بولنے لگی جب میں مجھے بھی ڈر ہوا، وہ بولی باقاعدہ مجھے بھی ڈر ہوا لوگوں کو دیکھ کر، مگر جیسے ہی میرے زبان سے اللہ اکبر کا جملہ نکلا تو میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی، اللہ ہی بہتر جانے، اللہ مجھے دیا وہ ہمت بول کر۔ تو بہرحال یہ تیسری بات میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے رکھا، دنیا کو سمجھو اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو، دوسری بات بولا، اور تیسری بات یہ کہ دشمنوں کی چالوں کو پہچانو، دشمنوں کی چالوں کو پہچانو اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو اور اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو۔ بہت بڑا چیلنج ہے یہ، بہت بڑا چیلنج ہے یہ، اپنے آپ کی تربیت، بچوں کی تربیت، گھروں میں بچوں کو دیکھو کتنا شرک ہو رہا ہے، آزو بازو دیکھو ذرا کتنے بڑے پٹاخے ہو رہی، اذان ہو رہی تو اذان سے کچھ لوگ بولتے ہیں اذان سے میرا بچہ اٹھ جاتا ڈر جاتا، بول کو جھوٹی بات ہے، وہ انہی کے لوگوں میں سے کتنے لوگ اسلام قبول کریں صرف اذان کو سن کر۔ بہرحال یہ جو پٹاخے پھوڑنا ہے یہ کیا کسی کو ہارٹ اٹیک لانے سے کیا کم ہے، کسی کو ہوش اڑا دینے سے بھی کم ہے؟ کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، وہی ایک مسلمان بیٹھ جائے روڈ میں بیان کرتا ہوا، یہی بیان ہمیں روڈ میں رکھیں گے تو کیا ہوتا معلوم، فوراً آ جاتے روکنے والے۔ وہی ان کا دیکھو گلی گلی بند، روڈ بند، بلاک ہو جاتی ہے روڈ، ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے ذریعے وہ کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں بول کے بول لے رہے ہیں، مگر ان کا نقصان ہوتا سو اندر سے پیچھے سے ان کو خود معلوم نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کو توفیق دیا اس بات کی کہ دین کو ہم سمجھے ہیں، دین کے اسلام کی آنکھیں اللہ ہمارے کو عطا کیا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ آپ دیکھے رہیں گے مسلمان بچے بھی اس میں مل جاتے ہیں، یہ رنگولی کا کھیل کھیلنا اور یہ پٹاخے پھوڑنے میں شامل ہونا، ناچنے میں شامل ہونا، ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا بھی ہمیں شاک ہونے کی ضرورت نہیں، ارے بھائی یہ تو غیروں کا نام، یہ تو ہندوؤں کا نام، بلکہ شاک ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ پنجے لگائے نا، پنجے لگاتے اس ٹائم پہ ہمارے مسلمان کتنے جنے شامل نہیں تھے، ارے نام رکھے بھی مسلمان کا، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جب مسلمان پنجا لگا رہا ہے گلی گلی میں تو اب یہ لوگ یہ اس طرح ہنگامہ کرنا ان کے لیے معمولی بات نہیں، ان کے لیے آسان ہے یہ بھی۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو شرک کے کاموں سے روکیے، یہ شرک کے اڈوں پہ جانے سے روکیے۔ یہ ہنگامہ، یہ بہت چمکتا ہوا دکھ رہا نا، یہ چمکیلے چیزوں کے پیچھے پڑنے سے بچائیے۔ ہر چمکنے والی چیز خوبصورت نہیں ہوتی، انگار بھی تو چمکتی ہے، انگار بھی تو چمکنے والی ہے، تو آگے بڑھیں گے، لینا چاہیں گے، جل جائے گا ہاتھ، اسی لیے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ بہرحال میں خلاصہ کے طور پر یہی باتیں بولنا چاہا، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو پہچانتے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اور دشمنوں کی چال بازی کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو نیک بنائیں، اللہ کی مرضی کو گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے سمجھتے عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ سے میں دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، دشمنوں کی چال بازیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نئے بیماریوں سے، ہر طرح کی تکلیف سے اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔